بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز پیش کیا جانے لگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی خواب دیکھا اور بیدار ہوئے تو اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی علیہ السلام کے جو ہے وہ اس میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے کونے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی مسجد کے محراب میں جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، اور تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اے بلال آ کے مل جاؤ، تو غلام حلب سے حاضر ہو گیا ہے، اور یہ کہا، اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ بلال آ گئے ہیں، مؤذن رسول آ گئے ہیں۔ مدینہ کے تمام مرد اور خواتین اور سارے لوگ اکٹھے ہونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ تو لوگوں سے معذرت کر لی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جب دیکھ نہیں پاؤں گا تو میں یہ اذان کیسے پڑھوں گا؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے، کیونکہ بلال شہزادوں کی سفارش اور شہزادوں کے حکم کو جو ہے وہ ضرور مانیں گے۔ تو لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہیں وہ بلال سے کہیں کہ ہمیں وہ اذان سنا دیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے بلال کو اذان کے لیے کہا تو وہ انکار نہ کر سکے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے شہزادوں نے فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں سناتے تھے۔ اب بلال کو انکار کا یارہ نہ تھا، اور اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان جو ہے وہ دینا شروع کی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ تو جب اذان شروع کی اور جب بلال نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ گونج اٹھا، اور ساتھ ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جب بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور گریہ زاری کا ایسا عجیب منظر تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ ایسا منظر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا تھا، اور لوگ کہنے لگے کہ رسول خدا تشریف لے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال باکمال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ یہ بلال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وابستگی تھی، اور لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی تھی، اور بلال کی جب اذان سنی تو وہی منظر جو ہے لوگوں کے سامنے وہ پھر آ گیا، اور بلال بھی جو ہیں وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ تو اقبال نے اس منظر کی ایسے عکاسی کی کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی محبت، وہی دلی کی وابستگی عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو نصیب تھی۔